آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، مڈل ایسٹ اور ایران کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور جس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست پر پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دوستوں، اتوار کے دن ایران میں ایک بدترین حملہ ہوا، 100 سے زائد ہلاکتیں، ایک خودکش ڈرون حملہ اور ایران کی طاقتور فورس یعنی IRGC کے ایک انتہائی اہم میزائل فیسلٹی کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ ایران کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے؟ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اس وقت کہاں ہیں؟ اور کیا واقعی امریکہ ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے جو صرف فوجی تنصیبات تک محدود نہیں ہوگا؟ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایران کے اندر ملک گیر احتجاج جاری ہیں۔ یہ احتجاج ابتدا میں مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور اشیاء خرد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف اور ایرانی کرنسی کی قدر میں شدید گراوٹ کے خلاف ہوئے، اور جو یہ مطالبات ہیں انہیں خود ایران کے سپریم لیڈر نے بھی جائز قرار دیا۔ لیکن صورتحال اس وقت پیچیدہ ہو گئی جب ان احتجاج میں تشدد شامل ہو گیا، پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی، مساجد کو نشانہ بنایا گیا اور IRGC سمیت سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے۔ ایرانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان احتجاجات میں پرتشدد عناصر جان بوجھ کر شامل کیے گئے تاکہ حالات خراب کیے جائیں۔ ایران میں اس وقت انٹرنیٹ جزوی یا مکمل طور پر بند ہے۔ بہت سے لوگ اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ انٹرنیٹ بند کرنے کا مقصد ان لوگوں کی نشاندہی بھی ہے جو سیٹلائٹ یا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایرانی میڈیا کے اعداد و شمار اور مغربی میڈیا کے اعداد و شمار میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ مکمل تصدیق اس وقت ممکن نہیں۔ ناروے سے تعلق رکھنے والی ایک انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 14 دن کے احتجاج میں اب تک 192 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں مظاہرین بھی شامل ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی۔ جبکہ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کی تعداد 109 تک پہنچ چکی ہے۔ صرف صوبہ اصفہان میں 30 اور صوبہ کرمانشاہ میں 6 اہلکار جاں بحق ہوئے۔ یہ اعداد و شمار خود ایرانی میڈیا نے جاری کیے ہیں۔ اور دوستو، اب آتے ہیں اس خبر پر کہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ ڈرون حملہ ایران کے شہر تہران سے قم اور کاشان کے درمیان ایک حساس علاقے میں ہوا۔ اس حملے میں IRGC کے میزائل یونٹ کے سربراہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وہ اس حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ علاقہ زیر زمین میزائل اسٹوریج، ڈرون اسٹاک پائل اور ایران کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کے اندر سیکیورٹی میں سنگین خلا پیدا ہو چکا ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ بھی اب اس طاق میں ہے کہ ان کو کوئی موقع مل جائے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران میں غیر فوجی اہداف پر حملے کے آپشن پر غور کر رہی ہے۔ یعنی غیر فوجی اہداف کا مطلب ہے کہ حکومتی عمارتیں، سول ادارے اور ریاستی انفراسٹرکچر۔ امریکی صدر کو فوجی حملوں پر بریفنگ دی جا چکی ہے۔ حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، لیکن مڈل ایسٹ میں فوجی نقل و حرکت اور تعیناتیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ یعنی بٹن دبانے کی دیر ہے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ جبکہ دوستو، ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو اسرائیل اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے ایران کے جائز اہداف ہوں گے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی فوجی اڈے عراق، قطر، العدید ایئر بیس، خلیجی ممالک سب اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں کیونکہ یہاں امریکی فوجی موجود ہیں۔ اسرائیل میں بھی ایئر ڈیفنس سسٹم، سیکیورٹی سسٹم اور فوجی تیاریوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ دوستو، 12 روزہ جنگ کے بعد ایران نے 2 بڑی کمزوریاں تسلیم کی: کمزور ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید فائٹر جیٹس کی کمی۔ ایران اپنی ایئر فورس کو اثر نو منظم کر رہا ہے۔ امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاریوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا ایران اپنا دفاع کر پائے گا؟ دوستو، یہ تمام صورتحال جو ہیں ایران کے لیے بھی خطرناک ہیں، خطے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ واقعی بڑا حملہ کرے گا؟ کیا ایران اندرونی طور پر کمزور ہو رہا ہے یا یہ سب ایک بڑی عالمی بساط کا حصہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجیے، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔